أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام شرکائے تقریب مقدس منتظم محفل ثنا خانہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے عنوان پڑھ دیا ہے محفل ذکر پنج تن پاک. ایک بات عرض کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ میرے بعد انشاءاللہ ہمارے پاکستان کی نہیں دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے عزت پانے والے میرے پیارے بھائی محترم محمد شہباز عمر فریدی صاحب بیٹھے ہیں، اور پھر لاہور سے محترم شہزاد حنیف مدنی صاحب بھی ہیں. ایک گزارش میں یہ کر رہا ہوں، سٹیج سے لے کر آخر تک سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اس محفل میں ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں، ایک ہی پروٹوکول ہے، میرے سمیت ہم سب منگتے ہیں پنج تن پاک کے لیے، اور جو بھی آئے گا وہ پنج تن پاک کا منگتا بن کے آئے گا. کیونکہ میں ذکر پنج تن پاک کا شروع کرنے لگا ہوں، مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ پنج تن کے ذکر میں کوئی رکاوٹ بنے. آپ محفل کے تقدس کو سمجھیں، میری اور آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر پنج تن پاک نے توجہ ہٹا لی تو بچتا ہی کچھ نہیں. محفل کو شغل میلہ نہیں لینا چاہیے. عمران بھائی کو اللہ جزا دے، اور ان کو میں کہوں گا کہ جب محفل ختم ہو جائے کسی سے داد لیے بغیر گھر میں مصلی بچھا کے درود پڑھ کے پنج تن پاک کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے اپنے کمی ہونے کی سعادت تمہیں عطا کی. اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. دیکھیے پنج تن پاک یہ عنوان ہی ایسا ہے، بندہ تقریر نہ بھی کرے، حیا والوں کے لیے یہ نام لے دے تو خطاب مکمل ہو جاتا. مجھے لمبے چوڑے چکر میں نہ آپ کو ڈالنا ہے نہ میں نے خود پڑھنا ہے. یہ پنج تن پاک بھی کیا ذوات قدسیہ ہیں، میری طرف دھیان دے کے یہ بات سنیں گے. یہ اہل بیت کا گھرانہ بھی کیا گھرانہ ہے. حسین کے قاتل کو بھی نماز میں درود حسین پر پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کا بھی اللہ وارث ہے، میرا تو پہلے ہی اللہ وارث ہے. میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں. ان کی صفت و ثنا صرف غلام نہیں کرتے، جان کے دشمنوں کو بھی ان پر درود پڑھنا پڑتا ہے. اگر یہ سارا مجمع سن رہا ہو میری یہ بات، تو کربلا میں پہلے نماز پڑھی تھی یزیدیوں نے، پھر خاندان رسول کو شہید کیا تھا، تو نماز نے انہیں بتا دیا تھا تم بھی کتنے مجبور ظالم ہو کہ جن پر ظلم کرنے چلے ہو درود ان پر پڑھتے چلے ہو. تو میں تم سے مخاطب ہوں کہ جن کے قاتل بھی ان پر درود پڑھیں تو ان کے نوکر کیوں نہ ان پر درود پڑھیں. اگر آئی وہ سمجھ تو سارے اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ.
ہمارا ایمان کیا ہے؟ متکلمین نے عقیدہ لکھا ہے، اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ نے محمد کے بدن جیسا بدن پیدا ہی نہیں کیا۔ پھر سنیے توجہ سے، میری جو مجبوری ہے وہ میں انشاءاللہ اپنی مجبوری پوری ادا کروں گا، اور آپ کی اپنی مرضی ہے۔ عقیدہ یہ ہے آقا کے بدن جیسا اللہ نے بدن پیدا نہیں کیا۔ اب اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی۔ آنکھیں اور بھی ہیں پر محمد کی آنکھوں جیسی آنکھیں کسی کی نہیں، زلفیں اور بھی ہیں پر مصطفیٰ کی زلفوں جیسی زلفیں کسی کی نہیں، محمد عربی کی پیشانی جیسی پیشانی کسی کی نہیں، لبے لال جیسے لبے لال کسی کے نہیں، رخسار جیسے رخسار کسی کے نہیں۔ فاروق کے سنیو، میں سادہ جملہ کہنے لگا ہوں، ارے کتنی بے مثال صورت ہے جس صورت کو دیکھ کر کائنات نے بے صورت خدا کو مان لیا۔ میرے اس جملے تک پہنچنے کے لیے بھی ذہنی بالغ ہونا ضروری ہے۔ میں پھر یہ جملہ شباب بھائی، پھر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ آباد رکھے اس موبائل کو، تو یہ بھی بڑی دولت ہے۔ پھر دیکھیے میری طرف جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، اور اس کو ذرا محسوس کر کے سنیں، یہ کیا صورت ہے کہ جسے دیکھ کر زمانے نے بے صورت کو مانا، اور وہ کتنا عظیم المرتبہ انسان کامل ہے جسے دیکھ کر لوگوں نے رحمان کو مانا۔ اب یہ آہستہ آہستہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ میرے نبی کی بھی کیا صورت ہے جسے دیکھ کر لوگ بے صورت کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ چلو فاروق آباد والو، جب آپ کو موقع ملے اسٹیشن قریب ہے تو سوار ہو جانا اور پھر میرے ساتھ بولنا، ارے یہ بھی کیا صورت ہے جو بے صورت کو منوا گئی۔ اور میرا یہ جملہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ ارے میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں جسے دیکھنے کے بعد کسی نے خدا دیکھنے کا مطالبہ نہ کیا۔ اس جملے کو دوبارہ میں دہرا رہا ہوں جب تک میری بات پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا خدا دکھائیں، میرے نبی کو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں میرے آقا کی امت جیسے لوگ نہیں تھے، انہوں نے کہا خدا دکھائیں، اور میرے آقا کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ خدا دکھائیں۔ علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے جنہوں نے جناب کلیم اللہ کو دیکھا انہیں تڑپ رہ گئی خدا دیکھنے کی، اور جنہوں نے مصطفیٰ دیکھا وہ پکار اٹھے مصطفیٰ دیکھا تو خدا دیکھا۔ میرے پاس دینے کے لیے ایک ایسی دعا ہے جس کے بعد آپ میں سے اگر کوئی نہ بولے تو اس کا اپنا مقدر ہے۔ یا اللہ جو اس صورت پہ بولے ہر مشکل مقام کے یہ صورت اس کے کام آئے۔ آپ کھڑا کر کے بولیں آپ اس بات پر بھی، ہر مشکل مقام پہ یہ صورت کام آئے۔ اور سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے کہتے ہیں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نجات روز حشر۔ کہتے ہیں خدا کرے جب میں مرنے لگوں تو سامنے محمد کا چہرہ آ جائے، مرنے کا مزہ آ جائے۔ جو اس دعا پہ آمین کہنے کے موڈ میں ہوں سر بھی ہلائیں، زبان سے بھی سبحان اللہ کہیں۔ نبی کی صورت سامنے ہو تو پھر مرنے کا مزہ نہ آ جائے۔ اور یہاں جاتے جاتے ایک بات کر دوں، یہ مسئلہ ہے جب کسی بندے کی روح پرواز نہ کر رہی ہو، لوگ کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھو، حالانکہ قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا، قرآن پیغام حیات ہے، زندگی عطا کرتا ہے، لیکن یہ سورہ یاسین پڑھنے کا کیوں کہتے ہیں؟ اردو کے ایک شاعر نے یہ مسئلہ حل کیا ہے، وہ کہتا ہے تیری صورت کو رب نے یاسین کہا، کچھ لوگ اس لیے اس صورت پہ مرتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھو مرنے والے کو پتہ لگ جائے، اڑا نہ رہے، مرے گا تو محمد کا دیدار کرے گا۔ اور میں عمران بھائی یہ جملہ سب کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، مومن وہ ہے جو جیتا بھی نبی کے لیے ہے، مرتا بھی نبی کے لیے ہے، اٹھتا بھی نبی کے لیے
بتائے بغیر. میں نے کہا رب نے ہمیں بنایا ہی محمد کے لیے. جو نبی کے لیے بنے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے, باقی کوئی نہ کرے. ماشاءاللہ اسٹیج والوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہم بڑے ہی نبی کے لیے ہیں. تو جو نبی کے لیے بنا ہو وہ جیے گا نبی نبی کرتے, مرے گا نبی نبی کرتے, اٹھے گا نبی نبی کرتے. میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے. بس وقت کی بار دفعہ پابندی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کام لگا لیتے, چاہے لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. ان نعروں کے لیے تو ہم بڑے ہیں. اب سنیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں. نبی کا نوکر جیے گا نبی نبی کرتے, مرے گا نبی نبی کرتے, اٹھے گا نبی نبی کرتے. بھائی جان میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میرے اگلے جملے پر یہاں کوئی پتھر بھی بیٹھا ہوا تو اسے رب سے محبت کرنا پڑے گا. نہیں امتی نبی نبی کیوں نہ کرے جب نبی ہر وقت امتی امتی کرے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں. ہزار مرید استقبال کر رہا ہو, پیر کی نظر کسی پر پڑے کسی پر نہ پڑے, کسی کو جواب دے اور کسی کو جواب نہ دے. یہاں سے پیر تو بڑی شان کا مالک ہے. اگر ڈی پی او گزرے, پی سی او ورکر کھڑے, پولیس والے سلوٹ مارے, وہ کسی کو دیکھتا ہے کسی کو نہیں دیکھتا. چھوڑ ڈی پی او اور پیر کی, نبی کے آگے کیا اوقات ہے. اور ذکر کر اس نبی پر, ریڑی والا بھی سلام پڑھے تو محمد جواب دے. مجھے دکھ ضرور ہے جو بندے اس بات پر نہیں بولے. اونچی آواز سے بولے. شہباز قمر فریدی سلام پڑھے, میرا نبی جواب دے. محمد اقبال چشتی سلام پڑھے, میرا نبی جواب دے. محمد عمران سلام پڑھے, میرا نبی جواب دے. محمد اقبال حسین گوئل سلام پڑھے, میرا نبی جواب دے. راشد خان سلام پڑھے, میرا نبی جواب دے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, تو اس بات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ ہم جیسوں کے سلام کا جواب مدینے کا تاجدار ہے. سلام کے جواب کا مطلب سمجھا دوں تاکہ یہاں سارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جائے سلام پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. امتی نے کہا یا نبی سلام علیکم. سنیں آپ ادھر پنجابی ترجمہ کریں. حضور تہاڈا در وسے, تہاڈا گھر وسے. یا اللہ جڑا بندہ اس گل تے بولے تے دوویں چاند روشن کر. اللہ دی قسم نبی دی شان تے نہ بولے. ہن میں اپنی آئی دھیان لگا کہ ٹکے داری وہ بندہ جڑا نبی دی شان تے خوش نہ ہوے, عزت والا بندہ ہی ہو جڑا نبی دا کمی لگے. ایک خون پھا کے ڈیل ڈال کس کر دیے اوئی امیر ایک نبی دے دردا فقیر ہے. بات میرا اگلا جملہ سننا اور تو مزہ نہ آگا تو واپس کر دینا. گنبد خضرہ جو جواب آیا وعلیکم السلام یا امتی, میرے امتی وسطہ رہیں. چلو میں پھر ترجمہ کرنا, سلامت رہیں. یا اللہ جڑا بولے دے مقدس نبی دی یہ دعا ہے. آخر تک کوئی بندہ ڈھلا نہ رہے. وعلیکم السلام یا امتی, وہ میرے امتی وسطہ رہیں. خوش ہو ذرا سجا کو میں کو گل کرنے لگا. سلامت رہیں. فاروق آباد کی اس محفل میں آنے والوں, میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی سید کی بات نہیں کر رہا, میں کسی غوث کی بات نہیں کر رہا. آج تک سلام پڑھنے والے کا کبھی چہرہ نہیں بگڑا. بگڑا ہو تو ہاتھ نیچا رکھے, اور اگر نہیں بگڑا تو ہاتھ اونچا رکھے. سے بولے ذرا. میں اس بندے کی بات نہیں کر رہا جو تہجد گزار ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کے ماتھے پر محراب ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا جو قرآن کا مفسر ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا جو محدث ہے. میرے جیسا گنہگار بھی ہو, مرے گا تو چہرہ نہیں بگڑے گا.
میں آپ تھوڑی سی گڑبڑ کریں گے تو میں میرا بیان ہی جس طرح کو لگ رہا ہے. کچھ نہیں چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے. میرے جیسے گناہگار کا چہرہ بھی مرتے وقت نہیں بگڑے گا، آپ کا چہرہ بھی نہیں بگڑے گا، کسی صحابہ رسول کا چہرہ بھی نہیں بگڑے گا. کوئی بندہ پوچھے وجہ کیا ہے، میں نے کہا ہمارے چہروں کو اعمال نے نہیں بتایا ہوا، محمد کی دعا نے بتایا ہوا ہے. آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے؟ چلے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حضور کے بدن جیسا کوئی بدن نہیں، نبی پاک کے جسم جیسا ہے. تو لفظ جسم مبارک آندہ ہوئے تو بول دو، نبی پاک کے جسم پاک جیسا کوئی جسم. چلو میں تیسری باری پھر کہتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. میرے نبی کے جسم جیسا کوئی جسم. چلو اجے بھی سارے تسلی بولے. پھر اینوے بھائی نے بتا دو یار، خدا دا واسطہ ہی میں نبی دے حسن دی گل کرنا بتال بیچن دے صدقے جاون تو آڈے تو ہی ازلی بکھے لگ دے. ایک نہ ٹائم ہوا دال تے پیچھے پہ گئے، عمران بھائی محفل سے جائے، خدا دا واسطہ چھوڑ لو، ادارہ نہ باہر ڈال دو، کسی نات دے دوران بھی نہ بیچے. اللہ دے بندے تو ہمیں اس بات دا کر کوئی. پھر جملہ سنو، سرکار کے جسم جیسا کوئی جسم. میں ایک باری پھر بولنا لگا ہوں، میں ایک وقت تو ساری تقریر کرنی ہے. میرے نبی کے جسم جیسا. چلو اور اللہ کا واسطہ دے کسی ادھر ادھر توجہ کی تو خدا پوچھے نبی کے جسم جیسا. نبی کے جسم جیسا جسم کوئی نہیں، اور جو جسم محمد سے بنے ہیں. اگر آپ زندہ ہوتے تو ضرور بولتے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، آقا کے جسم جیسا جسم کوئی نہیں، تو جو جسم محمد سے بنے ہیں. میں ایک مرتبہ تمہیں کہہ رہا ہوں، آقا کے جسم جیسا جسم کوئی نہیں، تو جو جسم محمد سے بنے ہیں وہ بھی لاجواب ہے. اگلا جملہ سنیں گے، یہاں سے وہاں تک، سٹیج سے آخر تک ہر بندے کو بولنا چاہیے، ارے محمد کے نور جیسا نور کوئی نہیں، تو جو نور محمد سے بنے. کیا نعرہ تکبیر، نعرہ نشان، اٹھاؤ دونوں ہاتھ، نعرہ حیدری. کیا بات ہے. اچھا میرے پاس آپ لوگوں کو بلانے کے لیے نا، میں ایک منٹ میں ایک بات کرتا ہوں، آپ میں سے جو رہے گا کہ میں کتابت چھوڑ دوں گا. میں کہتا ہوں یا اللہ جو ان پاک ذاتوں پہ نہ بولے، ان کا ٹکا کے حساب لینا، اور جو بولے ان کا کمی سمجھ کے معاف کر دینا. وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے تاکہ مجھے احساس ہو. میرے نبی جیسا کوئی نہیں، وجہ کہ سورت مصطفیٰ میں خدا نظر آتا ہے. یہ جملہ میں کھڑے ہو کے کہنے لگا ہوں، اس لیے نہیں کہنے لگا کہ مجھے کچھ کتابت میں تلوار پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کھڑا ہو کے کہنے لگا ہوں کہ اس جملے کے کچھ آداب ہیں. اب جملہ سنیے، سورت مصطفیٰ میں خدا نظر آتا ہے، علی و حسنین میں مصطفیٰ میں. اونچی آواز سے بولیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اونچی آواز سے بولیں. شفاعت میں ممکن ہے کوئی بندہ کہے تم نے سیدہ زہرا پاک کا نام نہیں لیا، میں اتنا کمینہ تھوڑا ہوں کہ ذات زہرا میں یہ کہہ دوں زہرا میں مصطفیٰ نظر آتا ہے. زہرا کو ہر کوئی دیکھ نہیں نہ سکتا، تو میں اس کی تقسیم کروں گا علیحدہ. علی و حسنین میں مردوں نے مصطفیٰ دیکھا، زہرا میں عورتوں نے مصطفیٰ دیکھا. آپ حضرات کو اگر اجازت دے اللہ تو اونچی آواز سے کہنے سبحان اللہ. دیکھیے میں آپ کو ماحول کی بات بتاؤں، یہ زہرا پاک کا گھر بھی کیا ہے. میں رک گیا ہوں اس لیے کہ آپ ذرا حاضر ہو گئے میری طرف. بیٹا تو ہم کو سمجھ نہیں آ گیا، پیچھا جا کے کھیلو یا آرام نہ کرو. ادھر دیکھیں میری طرف، زہرا پاک کا گھر بھی شہباز بھائی کا گھر ہے. بحث دیکھیں کس بات پہ ہو رہی ہے. سیدہ زہرا پاک اور مولا علی کی بحث ہو رہی ہے. مولا علی کہتے ہیں میں سرکار کو زہرا تم سے زیادہ پیارا ہوں.
سیدہ زہرا کہتی ہیں علی میں حضور کو زیادہ پیاری ہوں. یہ ہے زہرا کے گھر کی دولت. اچھا یہ بحث ہو رہی ہے اور اس بحث کے دوران ہی آقا تشریف لے آئے. محبت سے تو کوئی بھی یاد کرے آقا کرم فرما دیتے ہیں اور علی و زہرا یاد کرے. آقا تشریف لائے فرمایا میری بیٹی کیا کہہ رہے ہو علی کیا کہہ رہے ہو؟ سیدہ پاک نے عرض کی ابا جان علی کہتے ہیں میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں اور میں کہتی ہوں نہیں میں پیاری ہوں. اب ادھر میری طرف دھیان دے کے سننا. پتہ ہے مولا علی کو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ اور سیدہ فرمایا زہرا زیادہ پیاری تو ہے اور زیادہ عزت والا علی. میں جب یہ بات کر رہی ہوں گا نا یہاں بیٹھا ہوا کوئی مسلمان چھومے بغیر نہیں رہے گا. مولا فرمایا علی زہرا مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور زہرا پاک کو فرمایا زہرا تجھ سے مجھے زیادہ. کہ میرے غلط بندہ بولا ہے انہوں کو بندہ ہاتھوں پڑھ کے دکھا دیتے ہیں. ادھر دیکھیں میری طرف میں جو بات کر رہا ہوں خدا کے لیے کوئی ایک بندہ بھی نہ کرنا دیکھیں. میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں سیدہ زہرا کو حضور علیہ السلام نے فرمایا زہرا تم مجھے علی سے زیادہ پیاری ہو اور مولا علی کو فرمایا کہ تم مجھے زہرا سے زیادہ عزت والے ہو. بھائی میری تو مولویت دے گئی یہ جواب. میں بغیرت قسم کا خطیب اور مولوی نہیں کہ اتنا بڑی بات کے بعد بھی خطیب بول سکے. اب میرا جملہ سننا اور سیدہ کے ہر مرتبہ آنے پر آقا کھڑے ہو جائے یہ تو عزت زہرا ہے.